اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آرٹیکل ہے اس کا نام ہے اسکیلر پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز. اب اس کے لیے کیا ہے, ہمارے پاس دو ڈیفینیشنز ہیں. پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم دو ویکٹرز کو ان کا اسکیلر پروڈکٹ ہم نکال سکتے ہیں. اسکیلر کے لیے ہمارے پاس دو ورڈز اور بھی یوز کیے جاتے ہیں. ہم اسکیلر بھی کہہ سکتے ہیں, ہم ڈاٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یا انر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اسکیلر کے دو نام ہیں, مطلب انر پروڈکٹ, ڈاٹ پروڈکٹ یا اسکیلر پروڈکٹ. ڈیفینیشن 1 یہ کہتی ہے جب ہم یو اور وی کا ڈاٹ پروڈکٹ یا اسکیلر پروڈکٹ نکالیں گے تو وہ آئے گا یو کی میگنیچیوڈ ملٹیپلائی وی کی میگنیچیوڈ انٹو کوسائن آف اینگل بٹوین یو اینڈ وی. اگر ہم غور کریں تو اس کی ڈیفینیشن اسکیلر پروڈکٹ ان پلین. اب یہ ہے تو اسکیلر پروڈکٹ, اس کی ڈیفینیشن پھر کیا بنے گی؟ ہمیں پتا ہے پلین کے لیے کیا ہے, ایک اس کا آئی ویکٹر ہوتا ہے, ایک جے ہوتا ہے. تو یو کے لیے بھی آئی جے آ گیا اور وی کے لیے بھی آئی جے آ گیا, اور یہ ہے یو ویکٹر A1I پلس B1J, اور وی کیا ہے A2I پلس B2J. اب ہمارے پاس اگر ہم اس کی چاہیں کسی بھی دو ویکٹرز کی تو وہ نکالنے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے. دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ از اکول ٹو ان کا جو آئی ویکٹرز تھے دونوں کے A1 A2 ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں گے پلس جے ویکٹرز جو دونوں تھے B1 B2 ان کو ہم اگر ملٹیپلائی کر لیں A1 A2 پلس B1 B2 تو جو ریزلٹنٹ آئے گا وہ ان دونوں ویکٹرز کا اسکیلر پروڈکٹ ہوگا. اگر ہم بات کریں اسکیلر پروڈکٹ ان اسپیس, یہ تو تھی پلین میں, تو پلین کے لیے سمپل تھا. اسپیس کے لیے کیا ہوگا, ایک چیز اس میں اور آ جائے کے ویکٹر. اسکیلر پروڈکٹ ان اسپیس اس کا فارمولا یہ A1 A2 B1 B2, یہ دونوں تو پہلے بھی تھے یہاں پر جب ہم پلین کی بات کر رہے تھے. اسپیس میں ایک چیز اور آ گئی C1 C2 C1 K اور C2 K آتا ہے دونوں میں, دونوں ویکٹرز کے ساتھ جو تیسرا کمپوننٹ ہے, تو وہ C1 C2 یہاں پر بھی آ گئے. اور یہ جو ہمارے پاس اینگل تھا 0 اور پائی کے درمیان اس اینگل کی ویلیو ہوتی ہے, اور یہ کیا تھا یو ویکٹر اور وی ویکٹر, یہ یو ویکٹر یہ وی ویکٹر, اور ان دونوں کے درمیان جو اینگل تھا تھیٹا, یہ والا اینگل. تو ڈیفینیشن 1 ہمارے پاس آ گئی اسکیلر پروڈکٹ کی. ڈیفینیشن 2 میں کیا ہے, اور اسپیس کے لیے یہ ہے. اب ہمارے پاس تو ڈیڈکشنز آف امپورٹنٹ ریزلٹس, اور وہ ریزلٹس کیا ہیں, I ڈاٹ آئی از اکول ٹو 1, یعنی جب آئی اور آئی ان دونوں کا ڈاٹ پروڈکٹ نکالیں تو وہ 1 کے برابر ہوگا. اسی طرح جے ڈاٹ جے بھی کس کے برابر ہوگا 1 کے, اور لاسٹ میں کے ڈاٹ کے وہ بھی کس کے برابر ہوگا 1. دوسرا اس کے بعد آتا ہے آئی ڈاٹ جے از اکول ٹو 0 یا جے ڈاٹ کے از اکول ٹو 0, یا تیسرا کے ڈاٹ آئی از اکول ٹو 0. یعنی جب سیم ویکٹرز تھے تو ان دونوں کی پروڈکٹ 1 تھی, جب ڈفرینٹ ہو گئے تو ان کی ڈاٹ پروڈکٹ 0 ہو گئی. تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے یو ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو, یعنی اگر ہم یو ڈاٹ وی کر لیں ڈاٹ پروڈکٹ نکال لیں تو وہ برابر آئے گا وی ڈاٹ یو کے, اور ہمیں پتا ہے اس کوموٹیٹو پراپرٹی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرپینڈیکولر ویکٹرز. پرپینڈیکولر ویکٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر دو ویکٹرز ہوں اور ان دونوں ویکٹرز کی ڈاٹ پروڈکٹ 0 کے برابر آ جائے تو وہ دونوں ویکٹرز آپس میں پرپینڈیکولر ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی دو ویکٹرز کی ڈاٹ پروڈکٹ 0 آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں آپس میں پرپینڈیکولر ہیں. اور اس کی مثال اس طرح لی جا سکتی ہے, اف یو اینڈ وی ان دونوں کی ڈاٹ پروڈکٹ اگر ہم لیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا آتی ہے یو ڈاٹ وی. تو یو ڈاٹ وی کس طرح, آئی کے دونوں ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کر لیں, 3 into 1 is 3, then -1 into 2 -2, and last is -1 into +1 -1 is equal to 3 minus 2 is 1 minus 1 is 0. It means u dot v is equal to 0, یعنی u اور v کا جو آنسر ہے وہ 0 آ گیا. تو کیا مطلب, یہ دونوں ویکٹرز آپس میں کیا ہیں, پرپینڈیکولر. یہ تو ہو گئے کچھ ریزلٹس جو آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہیں. اب ہم کچھ پراپرٹیز دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے پراپرٹی کون سی ہے, u ڈاٹ وی از اکول ٹو وی ڈاٹ یو, کوموٹیٹو پراپرٹی. دوسری اس کی پراپرٹی آتی ہے u ڈاٹ, غور کریں تو یہ ہم نے u کو دونوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. دین ہمارے پاس ایک اور پراپرٹی آتی ہے تھرڈ ون, وچ از c از اے کانسٹینٹ اسکیلر ملٹیپلائی بائی یو ویکٹر ڈاٹ وی ویکٹر از اکول ٹو c انٹو یو ڈاٹ وی. یعنی اگر ہمارے پاس کسی ایک ویکٹر کے ساتھ اسکیلر ملٹیپلائی ہو رہا ہو اور پھر وہ کسی اور ویکٹر سے ملٹیپلائی ہو جائے, دو ویکٹرز کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے اس کے ساتھ اسکیلر ملٹیپلائی کر لیں تو وہ آنسر سیم ہوگا. اور
اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سی ہے سی از اسکیلر, تو اس لیے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور فورتھ ون ہمارے پاس جو پراپرٹی ہے یو ڈاٹ یو از اکول ٹو یو ویکٹر میگنیچیوڈ اسکوئر, یعنی اگر دو ویکٹر اس طرح آپس میں ملٹی پلائی ہو جائیں تو بالکل یو ویکٹر کی میگنیچیوڈ کا اسکوئر ہے, تو یہ ایک پراپرٹی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے اینگل بٹوین ٹو ویکٹرز. اگر ہم نے دو ویکٹرز کے درمیان اینگل نکالنا ہے تو وہ کس طرح نکلے گا؟ ہمیں پتا ہے کہ جو کوسائن آف تھیٹا ہے وہ کس کے برابر ہوگا, یو ڈاٹ وی ویکٹر ڈیوائڈیڈ بائی یو میگنیچیوڈ وی میگنیچیوڈ. اور یہ ہم نے کہاں سے نکالا؟ یہ اس کی جو ڈیفینیشن 1 تھی ڈاٹ پروڈکٹ کی, وہاں سے. اب اگر ہم نے اینگل نکالنا ہے تو ہم دونوں ویکٹرز کو پہلے ملٹیپلائی کریں گے اور نیچے دونوں کے الگ الگ میگنیچیوڈ لیں گے, اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ڈینومینیٹر یہ دونوں کو جب ڈیوائڈ کر لیں گے تو کوسائن انورس ہو جائے گا, تو ہمارا اینگل آ جائے گا. اس میں ہمارے پاس امپورٹنٹ نوٹس ہیں کچھ. اف تھیٹا از اکول ٹو 0 اور پائی, یعنی اگر اینگل 0 ہو یا پائی ہو, پائی مینز 180, دا ویکٹرز آر کو لینئر. یہ ایک امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے. اگر اینگل 0 یا پائی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ویکٹرز جو ہیں وہ کو لینئر ہیں, ان دونوں میں اینگل 0 ہے, یا وہ ویکٹرز اس طرح ہو جائیں, الٹ ہو جائیں, یہ اینگل 180 ڈگری ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں کو لینئر ویکٹرز ہیں. اور دوسرا نوٹ اس میں آتا ہے اف تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 2, اگر اینگل اس میں پائی بائی 2 ہو جائے, دا ویکٹرز آر پرپینڈیکولر, یعنی ایک ویکٹر اس طرح سے ہے اور دوسرا ویکٹر اس طرح سے ہے, یہ یو ویکٹر یہ وی ویکٹر, تو یہ دونوں آپس میں کیا ہے 90 ڈگری اینگل پہ ہیں, تو یہ پرپینڈیکولر ویکٹرز ہوں گے. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پروجیکشن آف ون ویکٹر اپون اندر ویکٹر. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ پروجیکشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر دو ویکٹرز ہوں اس طرح سے u اور v, یہ ویکٹر v ہے اور یہ ویکٹر u ہے لیٹ سپوز, اور یہ u ویکٹر کی جو اگر ہم یہاں سے پرپینڈیکولر ایک ڈرا کریں v ویکٹر پر تو بھائی یہ u کا پروجیکشن بن رہا ہے v کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے, تو ٹاپک کا نام ہے پروجیکشن آف ون ویکٹر اپون اندر ویکٹر. اب اگر اس طرح سے ہمارے پاس لکھا ہو پروجیکشن آف u along v, تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ برابر ہوگا u ڈاٹ v ڈیوائڈیڈ بائی v ویکٹر. اس طرح سے تھا u cos آف تھیٹا از اکول ٹو, اس کے برابر تھا یہ u v ویکٹرز, اور یہاں پر u کی میگنیچیوڈ تھی اور v کی میگنیچیوڈ تھی. بیسیکلی یہ اس طرح سے تھا ویکٹر, تو u ویکٹر یہ تھا اور v یہ تھا, ان دونوں کے درمیان اینگل تھیٹا ہے. یہ u سے اگر پرپینڈیکولر ڈرا کریں v پر, u کوسائن آف تھیٹا, اور پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پروجیکشن آف u along v ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ u کوسائن تھیٹا آ جائے گا. جب u ہوگا تو یہاں پر u آ جائے گا, وہ برابر آئے گا کس کے, u ویکٹر v ویکٹر دونوں کا پروڈکٹ ڈیوائڈیڈ بائی v ویکٹر کی میگنیچیوڈ. جب پہلے u آ رہا ہو بعد میں v آ رہا ہو تو ہم نیچے v لکھیں گے بعد والا. اسی طرح اگر اس طرح سے آ جائے پروجیکشن آف v along u, تو پھر ہم کس طرح لکھیں گے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, جس طرح ہم نے دیکھا یہاں پر u پہلے تھا تو v نیچے آ جائے گا, یہ بعد والا. اگر یہ v ہے تو یہ نیچے v آ جائے گا. اگر یہاں u ہے نیچے تو کیا کریں گے ہم, u ڈاٹ v دونوں ویکٹرز کی ملٹیپلیکیشن اور نیچے u کی میگنیچیوڈ, اور یہاں آ جائے گا v کوسائن تھیٹا, مطلب v ویکٹر کوسائن تھیٹا, اور یہاں u ویکٹر چلا جائے گا اس کی میگنیچیوڈ. تو اب ہم ایکسرسائز 7.3 کو سولو کرتے ہیں. اس کا کوسچن نمبر 1 ہے فائنڈ دا کوسائن آف دا اینگل تھیٹا بٹوین u اینڈ v, اور پارٹ 1 اس کا ہے ایک u ویکٹر ہے ایک v ویکٹر ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس u اور v کے درمیان کوسائن آف تھیٹا نکالنا ہے. اور کوسائن آف تھیٹا یعنی جو ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ کی بات کی تھی تو وہ کیا تھی, وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ u ڈاٹ v از اکول ٹو, یہ بیسیکلی u ویکٹر ہے اور v ویکٹر ہے, یہ تھا u کی میگنیچیوڈ انٹو v کی میگنیچیوڈ کوسائن آف تھیٹا. اب یہاں سے ہمیں چاہیے کوسائن تھیٹا, تو کوسائن تھیٹا کس کے برابر آ جائے گا, غور کریں, ویکٹر u ملٹیپلائی بائی ویکٹر v, اسی طرح ڈیوائڈیڈ بائی کیا آئے گا, u کی میگنیچیوڈ v کی میگنیچیوڈ. تو یہ ہم نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا. اب یہ کوسائن تھیٹا کے برابر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہم کیا کریں گے, u اور v کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اوپر, یہ ہے 3i پلس j مائنس k, یہ ایک ویکٹر ہو گیا u, اور v ویکٹر کیا ہے 2i مائنس j پلس k, یہ u ہوگا اور یہ v. اب اس کی میگنیچیوڈ u کی میگنیچیوڈ کا مطلب ہے 3 کا اسکوئر پلس 1 کا اسکوئر پلس مائنس 1 کا اسکوئر, اور ملٹیپلائی کریں گے v کی میگنیچیوڈ یعنی 2 کا اسکوئر پلس مائنس 1 کا اسکوئر
प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद गौर करें, ऊपर वाले दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ऊपर वाले दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6 प्लस, यानी 6 के साथ क्या आएगा, j का क्या है, j यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो प्लस 1 इंटू -1 ये -1 आ जाएगा। फिर प्लस ये -1 k के साथ है और यहाँ पर k के साथ 1 है, तो -1 इंटू 1 ये भी -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका अंडर रूट अगेन मल्टीप्लाई होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, या -1 का स्क्वायर, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद गौर करें, -1 इंटू +1 ये आ जाएगा यहाँ -1, तो 6 -1 हो गया 5, 5 -1 4 आ गया यहाँ। इसके बाद 9 प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया 11 का अंडर रूट, फिर इसके बाद डॉट 4 प्लस 1 प्लस 1 6 आ गया। अगर हम इसको फर्दर लिखना चाहें तो ये अंडर रूट 6 और अंडर रूट 11 ये बेसिकली 66 अंडर रूट, ये इस तरह लिख गया। तो ये इसका बेसिकली क्या है, कोसाइन ऑफ थीटा, यानी दो वेक्टर्स u और v के दरमियान ये कोसाइन ऑफ थीटा का आंसर आ गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करना चाहें या ना करें तो यहां तक भी आंसर इसका ठीक है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे और उनको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, इफ वेक्टर v इज अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0, v डॉट k इज इक्वल टू 0, फाइंड v। यानी उसने कहा है कि ये हमें एक वेक्टर गिवन है v और उसने कहा है कि ये कंडीशंस 3 है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं और उसने कहा है v निकालो, v क्या है जो तीनों में आ रहा है। अगर ये पहली कंडीशन देखी जाए कि v वेक्टर डॉट i वेक्टर इक्वल टू 0 है, v वेक्टर का मतलब ये है कि इसके 3 कंपोनेंट होंगे, यानी हम v वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk, ये वेक्टर v है लेट सपोज, और साथ i एज इट इज आ जाएगा, ये 0 के बराबर है। अब गौर करें, इस i को हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला तो v वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा yj प्लस zk। इस i को क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते कि x के साथ या इसको 1, ये सिंपली 1 है i के साथ, प्लस 0j प्लस 0k इक्वल टू 0। अगर ये है तो इसका मतलब है कि x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू 1, तो x आ जाएगा। और गौर करें yj यानी 0 आ जाएगा, क्योंकि y और यहां पर 0 है, तो y इंटू 0 0 प्लस z इंटू 0 ये भी 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहां से सिंपली x निकल आएगा 0 के बराबर, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये एक कंडीशन से हमें x इक्वल टू 0 मिल गया। सेकंड कंडीशन से हम देख लेते हैं, वो क्या थी, v डॉट j इक्वल टू 0, यानी v क्या है वो हमें पता है, xi प्लस yj प्लस zk, ये v डॉट j की जगह हम इसको लिख लेते हैं 0i प्लस j प्लस 0k इक्वल टू 0। यहां से अगर हम x को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0, y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y, प्लस z को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 इक्वल टू 0। यहां से y इक्वल टू 0 आ गया। पहली से x 0 आ गया, दूसरी से y 0 आ गया, और एक और कंडीशन जिसकी मदद से हमने क्या किया, v डॉट k इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि xi ये v वेक्टर है, yj प्लस zk ये v वेक्टर हो गया, डॉट k वेक्टर क्या है, यानी 0i प्लस 0j प्लस k। तो देखें ये k को हमने इसमें रिप्लेस कर लिया, ये पूरे वेक्टर में, कि 0i है, 0j है और k सिंपल आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से गौर करें, x इंटू 0 0 प्लस y इंटू 0 0 प्लस z इंटू 1, तो z इक्वल टू 0, और यहां से z इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेट किया था हमने y v वेक्टर, वो क्या था, xi प्लस yj प्लस zk, ये हमने कहा था कि v वेक्टर इसके बराबर है बेसिकली। फिर क्या होगा कि x की जगह 0 आ गया, आयोटा या i, प्लस y ये भी 0 है, j प्लस z भी 0 है, तो k। इसका मतलब है ये वो वेक्टर है v जिसका हमें कहा गया था कि v वेक्टर निकालना है, तो हमने इसको इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यानी इसने कहा है कि हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर
جو اینگل ہوگا وہ بیسیکلی رائٹ اینگل ہوگا. یعنی سیمی سرکل اگر ہم ڈرا کریں تو وہ اس طرح سے ہوگا کچھ. یہ بیسیکلی سیمی سرکل ہے, تو یہی اس کا اوریجن ہوگا جس طرح سرکل کا ہوتا ہے. یہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ اے کے برابر ہے, لیٹ سپوز. یعنی اس کو ہم ریڈیس بھی کہہ سکتے ہیں, یا اس کو ہم بیسیکلی یہ اے ہے, اور جو لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے اس کو ہم مائنس اے کہہ لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ریفرنس لائن کی جو پوزیٹو سائڈ ہے یہ اے ہے, جو اس کی پیچھے والی سائڈ ہوتی ہے یہ بیسیکلی مائنس اے اس کو لے لیتے ہیں. تو ہم نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا. اب ہم کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہاں پر, پوائنٹ لیٹ سپوز پی ہے. اب یہ پوائنٹ پی سے اس سینٹر تک کا جو ڈسٹینس ہے بیسیکلی یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آر یا ریڈیس کے برابر ہوتا ہے. اب غور کریں, سینٹر او ہے, اس کو ہم بی کا نام دے لیتے ہیں اور اس کو اے کا نام, یہ ہم نے نام دے لیا اس کو. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا سیمی سرکل کے اندر جو اینگل ہوگا بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے پی سے پی تک, اور اگر اس پی کو اے سے ملایا جائے تو یہ غور کریں رائٹ ٹرائی اینگل بن رہی ہے, رائٹ اینگل بن رہا ہے, یعنی 90 ڈگری کا اینگل بنے گا. تو وہ کس طرح سے ہم نے شو کرنا ہے, وہ شو کرنے کے لیے غور کریں, ہم نے اس میں ویکٹر بیسیکلی اپلائی کرنا ہے. کس طرح سے ہوگا اب غور کریں. اس نے ہمیں پی یہ بتا دیا کہ پی یہ ہے, اے یہ ہے اور بی یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے غور کریں کہ پی اے, اگر ہم پی اے ویکٹر لکھنا چاہیں تو پی اے ویکٹر کس کے برابر ہوتا ہے. غور کریں, ہمیں پتا ہے کہ اس کو ہم او اے جس ہم پہلے لکھتے آ رہے ہیں, ویکٹر او اے مائنس ویکٹر او پی, یعنی اے والا ویکٹر یہاں آ جائے گا مائنس پی والا ویکٹر اس کے بعد. تو یہ ہم نے لکھ لیا. اب غور کریں, او اے ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے ڈینوٹ کیا تھا اے کے برابر, مائنس او پی کس کے برابر ہے, او پی بیسیکلی آر ہے. اسی طرح ہم نے پی اے کو نکالی لینتھ یا ویکٹر, تو پی بی اب کس طرح نکلے گا. پی بی نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے, غور کریں, یعنی او بی مائنس او پی یہ آ گیا. اس او بی کس طرح سے ہوگا, غور کریں, او بی بیسیکلی مائنس اے کے برابر تھا اور مائنس او پی کس کے برابر ہے, وہ بھی آر کے برابر ہے. تو پی بی بھی نکل آیا. اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لائن ہے بیسیکلی یہ آپس میں رائٹ اینگل بنا رہی ہیں, یعنی یہ دونوں لائنز یا یہ لائن کے اوپر یہ والی لائن پرپینڈیکولر ہے تبھی رائٹ اینگل بنا رہی ہے. تو پرپینڈیکولر کے لیے کنڈیشن ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اگر ہم پی اے ویکٹر کو ملٹیپلائی کر لیں پی بی ویکٹر کے تو اس کا آنسر اگر 0 کے برابر آ گیا, یعنی دو لائنز آپس میں پرپینڈیکولر تب ہوتی ہیں جب ان کے درمیان ڈاٹ پروڈکٹ 0 آ جائے یا ان کا ملٹیپلیکیشن 0 آ جائے. تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں, پی اے کا کیا تھا, اے مائنس آر انٹو مائنس اے مائنس آر, یہ آ گیا. اس کے بعد غور کریں, کیا ہم اس کو اس طرح نہیں لکھ سکتے, اے ڈاٹ اے مائنس آر ڈاٹ آر, ہم نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا. یعنی جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو اے کے ساتھ اے چلا گیا اور مائنس کا سائن, پھر یہ مائنس اور مائنس, یہ مائنس یہاں آ گیا اور ایک مائنس باہر آ گیا. تو بیسیکلی ہم نے کیا ہے, ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر کے اور مائنس کامن نکال لیا. تو جب مائنس کامن نکالا وہ یہاں آ گیا. اس کے بعد غور کریں, اے انٹو اے کو یہ سمپلی اے اسکوئر ہو سکتا ہے اور آر انٹو آر آر اسکوئر ہو سکتا ہے. اسی طرح بریکٹ ایز اٹ از. اب غور کریں, ہمیں پتا ہے کہ جو ڈسٹینس ہے یا آر والی جو لینتھ ہے یہ اے کے برابر ہے. جب آر والی لینتھ برابر ہے اے والی لینتھ کے, یعنی اے برابر ہے آر کے, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے کا اسکوئر مائنس آر کس کے برابر ہے, اے کے, تو یہ بھی اے کا اسکوئر ہو جائے گا. تو اے کا اسکوئر مائنس اے کا اسکوئر یہ ہو گیا مائنس انٹو 0 اور یہ کیا آ جائے گا 0. اس کا مطلب ہے کہ پی اے ویکٹر ڈاٹ پی بی ویکٹر ان کو ملٹیپلائی کر کے اس کا آنسر 0 آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ رائٹ اینگل بنا رہی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے اس تھیورم کو بیسیکلی پروو کر لیا. اس کے ریمیننگ جو کوسچنز ہیں اس ایکسرسائز کے وہ بھی سملرلی اسی طرح سے سالو ہوں گے اور ان کو آپ نے خود سالو کر لینا ہے. یہاں تک ایکسرسائز 7.3 کمپلیٹ ہوگی.